فرماتے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کو فرمایا وَطَّهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے گھر کو، بیت اللہ کو تم اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ تو بیت اللہ میں اعتکاف کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے دو نبیوں کو اس کی پاکی کا حکم ارشاد فرمایا، تو یہ بھی اس کی اہمیت کو ظاہر فرماتا ہے۔ پھر قرآن پاک نے اعتکاف سے متعلق ایک مسئلے کو بیان کیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تم مسجد میں اعتکاف پذیر ہو۔ تو یہ مسائل اور یہ اہمیت قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اعتکاف کی بیان فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے حکم سے بھی اعتکاف کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ مسجد میں اعتکاف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے، گناہوں سے وہ محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں اسے اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے کہ تمام نیکیوں کا ثواب اس کے لیے تحریر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے تحت محدثین نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ انسان مسجد میں ہے، بہت سارے کار خیر نیکی کے کام ایسے ہیں کہ جو وہ نہیں کر سکتا، لیکن جو کام وہ نہیں کر پاتا مسجد میں اپنے آپ کو پابند کر لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کا بھی اسے جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں محبوب کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسجد میں اعتکاف کرنے کا جو شرعی حکم ہے وہ اس طرح ہے کہ جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہونے کی یہاں شرط نہیں ہے، اتنا ہو کہ اسے مسجد کے ادب کا پتہ ہو اور شعور کی عمر کو پہنچ چکا ہو، صحیح برے کی اسے تمیز ہو۔ تو اگر نابالغ بھی ہے اور بالغ ہونے کے قریب کی عمر میں ہے، سمجھدار ہے، تو مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور مسجد ہمارے یہاں تو ہر مسجد جامع مسجد ہوتی ہے، یعنی جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے، لیکن اگر کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں کوئی ایسی مسجد بھی ہے کہ جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، تو ایسی مسجد میں بھی اعتکاف کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے، اور جمعے کے لیے اسے کسی دوسری مسجد میں جانا ہوگا۔ بہرحال ہمارے یہاں اس کی حاجت درپیش نہیں آتی۔ ترتیب کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے قرآن آیت کے حوالے سے عرض کیا، سب سے زیادہ فضیلت مسجد حرام میں اعتکاف کی ہے، اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں اعتکاف کی فضیلت ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے علاقے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا یہ باعث برکت اور فضیلت ہے۔ اور اس کو یوں بھی بیان کیا گیا کہ جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو، زیادہ لوگ جماعت میں حاضر ہوتے ہوں، تو یہ بھی اعتکاف کی فضیلت کا ایک سبب بھی ہے، اور اس میں زیادہ بہتر ہے کہ ایسی جگہ پر اعتکاف کیا جائے، کیونکہ سب سے اہم ترین فائدہ معتکف کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام نمازیں باجماعت ہوتی ہیں، اور کوئی ایسا خوش نصیب ہو کہ اعتکاف میں بھی بیٹھے اور پہلی صف میں بھی وہ پہنچ جائے، تو ساری نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل رہی ہیں، ہر لمحے اسے مسجد میں بیٹھنے کا ثواب مل رہا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ برکات ہیں۔ پھر قرآن پاک پڑھنے کا اسے موقع ملے گا، دنیاوی معاملات سے وہ قطع تعلق ہو کر اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لے۔ تو یہ بھی ایک غور طلب بات ہے۔ ہم اس سال بیٹھے ہیں یا کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت دے، تو مقصود یہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے بس آسانی ہے، ٹینشنوں سے بندہ فری ہو کر دنیاوی کاموں کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہے، اور پھر یہاں آ کر وہ انہی کاموں میں لگا رہے، موبائل میں لگا رہے، یا دوسروں سے رابطوں میں لگا رہے، یا بعض اوقات اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ معتکفین مستی مذاق میں، ٹائم پاس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ چند گھڑیاں اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے، تو ان لمحات کی قدر ضروری ہے، مسجد کا تقدس ضروری ہے، اور اس وقت کو مزید قیمتی بنانا یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی اعتکاف کیا جائے، چاہے
رمضان مبارک میں تو ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جب اعتکاف کیا جائے، جیسے کسی نے یہ نظر مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 دن مسجد میں اعتکاف کروں گا مثال کے طور پر، تو اعتکاف جب بھی کیا جائے گا تو اعتکاف کے ساتھ روزہ یہ لازم ہے۔ دوسرے انداز میں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے، تو اسے اگر اعتکاف کی قضا کرنی پڑ جاتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی جب وہ قضا کرے گا تو وہ اس اعتکاف میں روزہ ضرور رکھے گا۔ اعتکاف اور روزے کا ساتھی تعلق ہے، دونوں کو ایک ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی معتکف کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا، بیمار ہو گیا یا مسافر ہے کسی اور علاقے میں جا کر روزہ رکھ رہا ہے اور سفر کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا، تو روزہ نہیں ہے تو اس کا اعتکاف بھی درست نہیں ہوگا۔ دونوں کا آپس میں ربط اور تعلق یہ ضروری ہے۔ اعتکاف ویسے اگر شرعی اصولوں کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی 3 کیٹیگریز بن جاتی ہیں جو میں نے ضمناً عرض بھی کر دی۔ ایک تو وہ اعتکاف ہے کہ جو واجب ہے، اور واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جب کسی نے کوئی نظر مانی، منت مانی۔ منت اور نظر شریعت میں، شرعی منت اسے کہتے ہیں کہ جو کام ہم پہ شرعی طور پہ لازم نہ ہو وہ لازم کر لینا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یوں دعا کرے اگر میرا فلاں کا کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو یہ 2 رکعت اس کام کے ہو جانے پر اس پر واجب ہو جائیں گے۔ کوئی یہ منت مانے کہ میں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا، تو وہ کام ہو جانے کی صورت میں یہ کام اس پر لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ اس طرح اعتکاف کی کسی نے منت مانی، تو خیر یہ نظر کے منت کے مسائل یہ بہت تفصیلی ہیں۔ خلاصے کے طور پر ایک جملے کے طور پہ اگر میں عرض کروں تو وہ کام جو شریعت میں کہیں نہ کہیں ہم پر واجب ہوتا ہو اس کی نظر مانی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جو عجیب و غریب قسم کی منتیں ہیں ان کا شرعی منت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ فلاں مزار پہ چادر چڑھا دوں گا، دھاگا باندھ دوں گا، یہ شرعی منتیں نہیں ہیں۔ شرعی منت وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، یوفون بالنذر، کہ وہ کام کہ جس کی کہیں نہ کہیں شریعت میں ہمیں واجب ہونے کی مثال ملتی ہو اس کو نفلی صورت میں اپنے اوپر واجب کر لینا۔ جیسے سال کے باقی دنوں میں اس پر روزہ رکھنا واجب یا فرض نہیں تھا، نفل تھا، اس نے کسی کام کے ہو جانے کی صورت میں اسے اپنے اوپر واجب کر لیا، تو ایسا کہہ دینے سے یہ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو پہلی صورت اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے اعتکاف کی دیکھیں تو واجب اعتکاف وہی بنے گا کہ جب انسان نے کوئی نظر مانی ہو، منت مانی ہو کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 دن، 1 دن، 3 دن، جتنی بھی اس نے منت مانی میں مسجد میں اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب اعتکاف ہو جائے گا، اور اسے جو ہے وہ روزے کے ساتھ ان دنوں کا جتنی اس نے منت مانی ہے مسجد میں اعتکاف کرنا ہوگا۔ دوسرا اعتکاف یہ سنت اعتکاف ہے کہ جو رمضان کی آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، یہ سنت اعتکاف ہے، اور سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے شہر میں اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب اس سنت کے ترک کے ذمہ دار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے کر دیا تو سب کی طرف سے حق ادا ہو گیا، سب جو ہے وہ بریء ذمہ ہو جائیں گے۔ اور تیسرا جو اعتکاف کا سلسلہ ہے، اعتکاف کی قسم ہے، وہ مستحب اعتکاف ہے۔ اس کے لیے تو یہ فرمایا گیا کہ جب بھی انسان مسجد میں آئے، نفلی اعتکاف جسے ہم کہتے ہیں، تو اعتکاف کی نیت کر لے، تو اعتکاف کے ثواب سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ جس طرح مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے نویت سنت اعتکاف، عربی میں یاد نہ ہو، اب اردو میں کلمات کہنے کہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک مسجد میں رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اسے اعتکاف کی برکتوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد سے باہر چلا گیا وہ نیت اس کی ختم ہو گئی۔ یہ نفلی اعتکاف ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی لکھا علماء نے کہ اگر ضرورتاً کچھ کھا پی لے مسجد میں، اگر ضرورت پڑ جائے، جیسے مثال کے طور پہ ہم پانی پیتے ہیں اکثر روزے کے علاوہ، تو ایسی صورت میں بھی اس سے گناہ کا یا وبال کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو ایسا بہتر بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، اور کوئی طبعی حاجت کی صورت میں اس میں درگزر بھی فرمایا گیا۔ پھر آپ دیکھیے اعتکاف میں خواتین کے لیے مسئلہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ خواتین اعتکاف کرنا چاہیں تو خواتین کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مسجد ہے کہ جہاں بالکل سپریشن ہے، کسی مرد کا اس طرف آنا جانا یا کوئی دخل نہیں ہے، تو ایسی مسجد میں خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ شریعت میں پسندیدہ اور مقصود نہیں ہے۔ اگر خاتون اعتکاف کرنا چاہے تو خاتون کے لیے یہی ہے کہ وہ گھر کے اندر اعتکاف کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں جو اس کی مخصوص جگہ ہے جہاں وہ نمازیں ادا کرتی ہے وہاں وہ اعتکاف کرے گی۔ اگر کوئی جگہ ابھی تک مخصوص نہیں ہے تو اعتکاف سے پہلے اس کو مخصوص کر سکتی ہے، اس کو متعین کر سکتی ہے، اور وہاں جو ہے وہ
وہ نمازیں ادا کرے، تلاوت کرے، عبادت کرے، اور اس جگہ سے وہ جتنا حصے کو اس نے مخصوص کیا ہے بغیر کسی طبعی یا شرعی حاجت کے اس جگہ کو نہ چھوڑے۔ طبعی حاجت کیا ہے؟ واش روم جانا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کے لیے جانا ہے، یہ جو ہے وہ طبعی حاجات ہو گئیں۔ اور شرعی حاجت کیا ہے؟ شرعی حاجت یہاں خاتون کے لیے تو نہیں ہے، لیکن ویسے میں آپ کو اگر شرعی حاجت شریعت کے زاویے سے عرض کروں تو جمعے کی نماز کے لیے اگر جانا پڑ جائے یا عید کی نماز کے لیے مردوں کو جانا پڑتا ہے تو اس کو شرعی حاجت تسلیم کیا گیا۔ کھانا پکانا، گھر کے کام کاج کرنا، یہ طبعی اور شرعی حاجتیں نہیں ہیں۔ تو جو خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہے تو وہ اگر تو کوئی ایسی خاتون اس کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے کہ جو گھر کے کاموں میں اس کی معاون ہو، پھر وہ بیٹھے اور وہ اپنے آپ کو تمام چیزوں سے فارغ کر کے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ایک جگہ وقف کر لے اور عبادت میں یہ 10 ایام اور 10 راتیں روزے کے ساتھ گزارے، تو ایسی صورت میں اس کی اعتکاف کی نیت جو ہے وہ درست ہوگی۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ اعتکاف میں اگر اس کے ایام مخصوصہ آتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکے گی، روزے نہیں رکھ سکے گی تو اعتکاف نہیں ہو سکے گا، تو یہ بھی اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کا روزہ کسی وجہ سے رہ جاتا ہے، کسی کا اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، تو سنت اعتکاف جو ہم رمضانوں میں کرتے ہیں اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک دن کے اعتکاف کی وہ قضا کرے گا، بھلے کتنے ہی دن کیوں نہ باقی تھے۔ مثال کے طور پہ آج اس نے اعتکاف شروع کیا، کوئی بہت ہی سخت ایمرجنسی آ گئی، اس کو اعتکاف توڑنا پڑا، تو صرف ایک دن کی قضا کرنی ہے۔ 5 دن گزار چکا تھا، 5 دن باقی تھے، 4 دن باقی تھے، تو اب بھی جب وہ بعد میں قضا کے لیے مسجد میں بیٹھے گا تو ایک دن کی اسے قضا کرنی ہے۔ جس دن اس نے جو اعتکاف کو توڑا ہے اس دن کی وہ قضا کرے گا، باقی پورے کے پورے 10 دنوں کی قضا یا جتنے بقیہ دن اس نے چھوڑے تھے ان کی قضا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ اور سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور سبب ہے، اور سب سے بڑھ کر بندہ مومن کے لیے اس میں ترغیب ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اعتکاف میں بیٹھنا پسند فرماتے، اور آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس میں ترغیب ارشاد فرمائی۔ تو اعتکاف کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہی ہے کہ مسجد کے تقدس کا لحاظ رکھا جائے، بلا ضرورت گفتگو کرنے سے گریز کیا جائے، بعض اوقات جو ہے وہ گپے مارنا اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، مستی مذاق کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ اب دیکھیں انسان آیا ثواب کے اصول کے لیے تھا، اگر مسجد کا تقدس اس نے خراب کیا، پامال کیا، تو الٹا وہ گناہگار ہوگا اور رمضان کے ان ایام میں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مرتکب ہوگا۔ پھر درود پاک کی کثرت کرے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرے، اشراق، چاش، اوابین، تہجد، صلاۃ التسبیح، یہ خاص جو ہے وہ ان ایام میں اپنا معمول رکھیں۔ اور طاق راتوں میں، اچھا اعتکاف کی حکمتوں میں، اس کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب وہ مسجد میں رہے گا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ رمضان کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو شب قدر ان طاق راتوں میں ہوتی ہے، تو ان طاق راتوں میں وہ ظاہر مسجد میں ہے، ایک عام شخص جو گھر پہ سویا ہے یا مسجد آ سکا نہیں پہنچ سکا تو وہ اس کی بنسبت ہر لمحے مسجد میں ہے، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرے، تو اس کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ ہر وقت مسجد میں ہے، اور طاق راتیں بھی اس کے لیے ثواب کے ذخیرے کا ذریعہ اور سبب ہیں، تو ان میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرے، اور کسی دوسرے مسلمان کو عام حالات میں بھی اور اعتکاف میں خاص طور پر تکلیف سے بچائے۔ اور ایک علماء کرام نے ترغیب یہ بھی ارشاد فرمائی کہ قضا نمازوں کی ادائیگی کی اس میں خاص طور پر وہ اہتمام کرے کہ جتنی اس کی سابقہ قضا نمازیں ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ ویسے بھی انسان کے لیے سب سے بہتر و ضروری ہے کہ نفل اور مستحب کاموں کو، عبادات کو چھوڑ کر وہ فرض جو کہ اس پر باقی ہیں، قضائیں اس پر لازم ہیں، ان کی وہ تکمیل کا اہتمام کرے۔ اپنا حساب لگائے، اندازہ لگائے کتنے سال میں وہ بالغ ہوا تھا اور کتنے سال اس نے نمازوں میں غفلت کی، ان نمازوں کی وہ ترتیب نکال کر اسے ایک ایک کر کے ادا کرنا شروع کرے۔ اور اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا گیا کہ سب سے پہلی فجر کی قضا کی نیت کر لے، سب سے آخری فجر کی قضا کی نیت کر لے، تو ہر مرتبہ یہ نیت کرنا جو ہے وہ اس کے لیے درست ہو جائے گا۔ سب سے پہلی فجر کہا تو اب نیکسٹ جو نماز ہوگی اب وہ پہلی بن جائے گی، تو اس طرح نیت کرنے کا طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ یہ بھی مسئلہ بیان کیا گیا کہ اعتکاف میں خاموش رہنے کو عبادت سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کوئی ہر وقت چپ ہی رہے
اور کسی سے بات نہ کرے، اشاروں سے باتیں کرے اور وہ شاید یہ سمجھے کہ یہ کوئی عبادت کا کام ہے، ضروری ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بات ضرور کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعتکاف کے علاوہ بھی عام زندگی میں ارشاد فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام، حضور نے فرمایا تو اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ یہ پوری زندگی کا مسلمان کا ایک سلیقہ اور اسلوب ہے کہ ہر وقت اپنے منہ سے اچھی بات نکالے۔ گالم گلوچ، فحش کلامی یا بےہودگی والی باتیں مسجد کے علاوہ بھی منع ہیں اور مسجد میں بھی اس سے منع فرمایا گیا۔ اور پھر اعتکاف کے حوالے سے ایک مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اعتکاف میں اگر نہانے کی حاجت درپیش ہو، ایک تو وہ غسل ہے کہ جو کسی کو غسل فرض ہو چکا ہے اس پر تو نہانا لازم ہے، لیکن تو عام طور پہ ایسے ہی لوگوں کو روز روز نہانے کی یا دن میں 2 بار نہانے کی عادت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ مسجد کا پانی ہے، بلا ضرورت اس کا یا ضرورت سے زائد اس کا ضیاع جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص نہاتا ہے اور نہانے کی جگہ مسجد کی حدود کے اندر ہی ہے، مسجد کے سراؤنڈنگ کے اندر ہی ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ جو قدیم فقہاء ہیں انہوں نے نہانا فرض کے علاوہ، واجب غسل کے علاوہ نہانے سے منع فرمایا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ غسل خانے مسجد کے باہر ہوا کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ سہولت ہو گئی ہے کہ مسجد کی سراؤنڈنگ میں، جس کو فقہ کی اصطلاح میں فنائے مسجد کہتے ہیں، تو فنائے مسجد کے اندر ہی، مسجد کے سراؤنڈنگ کے اندر ہی نہانے کی اگر جگہ موجود ہے، تو اگر فرض غسل کے علاوہ بھی کوئی نہا لیتا ہے تو اس کے نہانے میں حرج نہیں ہے، اس کی اجازت علماء نے دی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب فنائے مسجد میں وہ ہوگا، جیسے وضو خانے میں ہے، سیڑھیوں پر ہے، یا غسل خانے کی طرف ہے، واش روم کی طرف ہے، تو بلا ضرورت بات اس کو نہیں کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ فوراً مسجد کے احاطے میں وہ آ جائیں۔ پھر اسی طرح ایک یہ بھی اصول ذہن میں رکھیے کہ مسجد میں بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو مباح ہیں، جائز ہیں، لیکن مسجد کے تقدس کی وجہ سے وہ منع ہو جاتے ہیں، جیسے گفتگو کرنا، دنیاوی باتیں کرنا۔ عام حالات میں یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، مباح کام ہے، لیکن مسجد میں ایسا کرنا مکروہ ہے، تو اعتکاف کرنے والے کے لیے اس چیز کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مساجد کا ادب نصیب فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی اس پیاری سنت کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں شریعت کے پاس